ساتھ نکالو ذرا، اب آپ کو بھید کی سمجھ آئے گی۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت سے لکھا گیا انجیلی بیان نئے عہد نامہ میں سے 15واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے ہم پڑھیں گے، ذرا میرے ساتھ رہنا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنے مال متا انہیں بانٹ دیا اور بہت دن گزر گئے۔ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، وہاں اپنا مال بدچلنی میں اڑا دیا۔ جب وہ سب کچھ خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا، اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا اور اسے آرزو تھی کہ وہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے، میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ ایک آواز میں کہیں گے آمین۔ آپ کی لائف میں جتنے لوگ ہیں سب کی لائف میں اسپرچول فادر نہیں ہے، صرف چند لوگ ہوں گے جن کی زندگی کے اندر اسپرچول فادر ہوگا، سب کی لائف کے اندر اسپرچول فادر نہیں ہے۔ جبکہ ہماری لائف کے اندر، آپ کی لائف کے اندر اسپرچول فادر کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ بغیر اسپرچول فادر کے، یہ بات لکھ لو، خدا بھی، وہ آپ نے کہاوت سنی ہے، بے مرشدہ کچھ نہیں کر سکتا اور نہ کچھ پا سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں، اور وہ مددگار کون ہے؟ وہ ہمارا اسپرچول فادر ہے، جو ہمارا مددگار ہے، ہمارے آگے کھڑا ہوتا ہے ہراول اور پیچھے چنڈاول۔ بغیر اسپرچول فادر کے، میں ابھی سلولی ہو گیا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آئے، آج کا سرمن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک جادوگر اپنی روشوں کو بدل سکتا ہے، ایک بدکار اپنی روشوں کو بدل سکتا ہے، ایک شرابی اپنی شراب کو چھوڑ سکتا ہے، ایک زناکار اپنی زناکاری کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن جب تک اس کا اسپرچول فادر کے ساتھ وہ بنا رہے گا، جب تک وہ اس کے ساتھ بنے گا اور بنا رہے گا، دو باتیں، ایک وہ بنے اور دوسرا بنا رہے گا، تو ابلیس کا ایک بھی منصوبہ اس کی لائف میں انٹر نہیں ہوگا۔ آپ اس باپ کو، جس کی ایگزامپل جیسس دے رہے ہیں، ایک شخص کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے، 2 بیٹوں کی ایک ایگزامپل دے رہے ہیں، اور اس باپ کو اس کا اسپرچول فادر کہہ رہے ہیں۔ وہ دونوں کو بانٹ دیتا ہے، دونوں کو تعلیم دیتا ہے۔ ابھی سمجھنا میری بات۔ اب مال متا کو وہ اکٹھا کرتا ہے، یعنی دونوں، اس کو مال متا کو چھوڑو، اب ایک ایگزامپل دینے لگا۔ دونوں کیا کرتے ہیں؟ وہ دونوں تعلیم پاتے ہیں، وہ بھی تعلیم پاتا ہے، وہ بھی تعلیم پاتا ہے، وہ بھی تعلیم پاتا ہے، وہ بھی تعلیم پاتا ہے۔ لیکن ایک دن آتا ہے، چھوٹا بیٹا وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں اس سے زیادہ بڑا عالم بن گیا، میں کیا بن گیا ہوں؟ میں بہت بڑا عالم بن گیا ہوں، مجھے بھی دے۔ اسے تو تو نے دیا، اسے دے، دونوں کو دیا، دونوں ہیپی ہیں، دونوں کو تعلیم دی، اور دونوں جب دونوں اپنے اسپرچول فادر کے ساتھ تھے تو دونوں ہی ہیپیلی لائف گزار رہے ہیں۔ نوکر ہے، چاکر ہے، دنیا پیچھے پیچھے ہے، مال اتنا وافر مقدار میں ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بائبل بتا رہی ہے۔ ایک شخص کے دو بیٹے تھے اور ان کے پاس مال اور جائیداد وافر مقدار کے اندر تھی، اور دونوں وافر مقدار کے اندر بڑے ہیپیلی اپنی لائف گزار رہے تھے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا؟ اسے لگا کہ میں شاید اس بڑے سے اچھا ٹیچر ہوں، یا میں کچھ الگ کر سکتا ہوں۔
لیکن بائبل بتا رہی ہے کہ جیسے ہی اس نے اپنا مال متا اکٹھا کیا تو وہ سب سے پہلے گیا کہاں؟ گناہ آلودہ لائف کے اندر۔ آپ جیسے ہی اپنے باپ کے پردے سے نکلتے ہو، آپ جیسے ہی اپنے باپ کے پلو سے باہر نکلتے ہو، اپنے اسپرچل فادر کے پردے سے باہر نکلتے ہو، اب زیرو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا باپ آپ کے لیے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ آپ کی فکر کرتا ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ آپ کے کھانے کی فکر کرتا ہے، وہ آپ کی دوسرے نمبر پہ وہ آپ کے پہننے کی فکر کرتا ہے۔ ان دو چیزوں کو دو رنگ دو، کھانا۔ لیکن آپ کا اسپرچل فادر آپ کو جسمانی فوڈ نہیں بلکہ آپ کو روحانی فوڈ دیتا ہے، اور آپ کو پہننے کے لیے کپڑے، یہ کپڑے نہیں وہ بلکہ خدا سے آپ کے لیے قوت کے لباس کو مانگا۔ ایلیا نے کیا کیا؟ ایلیا نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنی چادر کو کیا کیا؟ الیشا کے اوپر پھینکا۔ وہ چادر کیا تھی؟ وہ اس کا لباس بنی، وہ اس کا لباس بنی، وہ اس کے لیے قوت کا لباس بنی، اور وہ اس کے اوپر قوت ٹھہر چکی تھی، جس کے سبب سے اس نے اپنے پیچھے کے دھیان کو چھوڑا اور اپنا دھیان آگے لگایا۔ آج آپ کے اسپرچل فادر کا آپ کی لائف کے اندر ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس کو غور سے پڑھو۔ جب وہ مال خرچ کر چکا، اس ملک کے اندر سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ اس سے 13ویں آیت کو پڑھو۔ بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز روانہ ہوا، وہ اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ جب آپ ایک کیٹیگری کے اندر بنے رہتے ہو، ایک بات کے اندر، ایک روحانی لائف کے اندر بنے رہتے ہو، تو میری بات لکھ لو، اب روحانیت کے اندر دائرے کے اندر ہوگے۔ اب جیسے اس سے قدم باہر نکلو گے، آپ کا قدم اس سے باہر نکلے گا، سب سے پہلے بد چلنی، بیماری، لاچاری، کمزوری آپ کے اندر، آپ کے گھر میں نہیں، آپ کے اندر انٹر کرے گی۔ اور جب آپ کے اندر انٹر کرے گی، کیونکہ جو شیڈو آپ کے اوپر بنا رہنا چاہیے تھا، آپ اس شیڈو سے باہر نکل گئے، آپ اس سائے سے جو آپ کے باپ کا، آپ کے اسپرچل فادر کا آپ کے اوپر بنا ہے، آپ جیسے اس سے باہر نکلتے ہو، ابلیس آپ کے بدن میں انٹر کرتا ہے، آپ کی سوچ میں انٹر کرتا ہے، آپ کے دل میں انٹر کرتا ہے، اور جب وہ آپ کے اندر انٹر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گھر کے اندر بیماریاں، لاچاریاں، کمزوریاں اور پریشانیاں گھر بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ بائبل کہہ رہی ہے ابراہیم کا اسپرچل فادر کون تھا؟ خود یہوہ خدا۔ موسیٰ کا اسپرچل فادر کون تھا؟ خود ماؤنٹ سینائی کا یہوہ۔ اور یسوع مسیح کا جو اسپرچل فادر تھا وہ کون تھا؟ وہ بھی ماؤنٹ سینائی کا یہوہ تھا، جس نے جیسے بپتسمہ لیا، روح القدس کبوتر کی مانند آ کر اپنے بیٹے کے اوپر اس نے ٹھہرا دیا۔ آمین۔ اب بولو کہ بیٹے کو ضرورت ہے، بیٹے کو قوت کے لباس کی ضرورت ہے، بیٹے کو مددگار کی ضرورت ہے، جبکہ وہ اس کا تخم ہے، اس کا بیٹا ہے، اسی کا نام یسوع ہے، اسے اس چیز کی ضرورت ہے۔ لیکن جب بڑی مصیبت آنے کو تھی، بڑی آزمائش کا آنا تھا، جس کی بابت یسوع نے کہا کہ باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن اے باپ لفظ پہ غور کرو، اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور اس سے پیشتر اس کی حیت بدلنے کے لیے خدا اس کے لیے مددگار کھڑے کرتا ہے۔ کون؟ موسیٰ اور ایلیا۔ اب آپ لوگوں کی حیت بدلنے کے لیے، آپ لوگوں کی حیت کو تبدیل کرنے کے لیے خدا نے آپ کے ساتھ، آپ کا ایک ساتھی جس کو آپ اسپرچل فادر بولتے ہو، اس کو کھڑا کیا ہے۔ لیکن آج کوئی بھی اپنے اسپرچل فادر کی پہچان بہت کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اوپر جانے کی بجائے نیچے 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 آتا ہے۔ ایک ریلیشن جو ہے، ایک رشتہ، رشتے کا مطلب کیا ہے؟ رشتے کا مطلب کیا ہے؟ بولو۔ ہاں، تعلق۔ رشتے کا مطلب ہے تعلق بنانا،
لیکن لفظ رشتے کا ہم یوز کر دیتے کہ رشتہ ایک ملاپ بنانا، ایک تعلق قائم کرنا، اور وہ تعلق وہ خالہ کا ہے، وہ بھائی کا ہے، وہ بیوی کا ہے، وہ چچا کا ہے، لیکن یہ جو تعلق ہے، یہ جو اسپرچویلٹی کا جو تعلق ہے، یہ بڑا اہم اور بڑا خاص ہے۔ بائبل کو پڑھنا بڑی غور سے پڑھتا ہے، بائبل کو رٹا نہیں مارنا پڑتا، اس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اصل میں خدا بتانا کیا چاہتا ہے۔ اب جیسے ایک پردے کے اندر رہتے ہو، اب پردے کے اندر رہتے ہو، کوئی بندہ آپ کو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، لیکن جب آپ پردے سے باہر نکلتے ہو تو پھر دنیا کو پتا چلتا ہے یہ کوئی ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو یہاں پہ رہتا ہے اور جس کے اندر خدا کا نزول ہے۔ یسوع مسیح جب پانی سے باہر آئے تو سب نے نہیں دیکھا، روح القدس کبوتر کی مانند اترا، نہیں دیکھا، 30 سال تک وہ ظاہر نہیں ہوا۔ 30 سال کے بعد جب پردے سے باہر نکلا تو پھر دنیا نے اس کا نظام سسٹم دیکھا، اس نے مردے جلائے، لنگڑے چلائے، اندھوں کو دکھایا، اس نے کہا بے اعتقادوں، بے ایمانوں، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، کب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ مجھے افسوس ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تم میرے ساتھ چند گھڑی بھی جاگ نہ سکے۔ میں پراؤڈلی، میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں پراؤڈلی فخر فیل کرتا ہوں کہ میں پاکستان کے اندر شاید اکیلا ہی ہوں گا جو جنگلوں میں پریئر کرتا ہوں۔ میں پاکستان کے اندر ون اینڈ اونلی پادری ہوں گا، مجھے دوسرے کا پتہ نہیں، نہ میں نے آج تک کبھی کسی کے بارے میں سنا۔ جب سے میرے مہمان گئے ہیں ایک دن بھی ضائع نہیں کیا، ایک دن، جو مرضی ہو جائے، آج بھی گیا، کل بھی گیا، پرسوں بھی گیا، ایک دن بھی ضائع نہیں کیا، کیونکہ میرا جو اسپرچل فادر ہے، میں نے اس کو، جس کو میں نے، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے آنے والے دنوں میں بڑے کام کرنے ہیں، اور بڑے کاموں کے لیے مجھے اپنے اسپرچل فادر کو اپنے اوپر بنا کے رکھنا پڑے گا۔ میں کہوں کہ میں یہ راستے سے جا سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے جب تک وہ مجھے خود گائیڈ نہ کرے۔ آپ کو گائیڈر کی ضرورت ہے، گائیڈر کی، اور گائیڈر کون ہے؟ آپ کا اسپرچل فادر۔ بیٹی ہے، کوئی بات نہیں، اب پوچھو، آپ کو کوئی خواب آئے، کوئی رویا آئے، کوئی برا خواب آئے، آپ کا بتانا اپنے اسپرچل فادر کو آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ خدا نے کیا کیا، اس کے لیے آپ کو کھڑا کیا۔ میں تعلیم سب کو اکٹھے دے رہا ہوں، اکٹھے مل رہی ہے سب کو، تو اس کا مطلب ہے کہ مال کا جو حصہ ہے وہ سب کو ایک ہی ترتیب میں بانٹا جا رہا ہے، ایک ہی ترتیب میں دیا جا رہا ہے۔ تو اگر ایک ترتیب میں دیا جا رہا ہے، ایک ترتیب میں جس میں بڑے بزرگ، چھوٹے بھائی سب بیٹھے ہیں، سب تعلیم کو لے رہے، سب اپنا مال متا اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن اس مال کے مطابق اپنی لائف کو ڈھالنا اور اس مال کے مطابق چلنا بڑا ضروری ہے۔ ایک مال ہے جو لائف خراب کرتا ہے، لیکن ایک مال ہے جو لائف کو بناتا ہے۔ ایک مال لائف کو خراب کرتا ہے، یہ وہ مال نہیں، بلکہ یہ جو وہ مال ہے جو لائف کو بناتا ہے، جس کی بابت مکاشفہ میں لکھا ہے کہ تو اس مال کے مطابق، اس تعلیم کے مطابق جان دینے تک وفادار رہے گا تو زندگی کا راج پائے گا۔ ہر چیز کا ایک چھٹکارا ہے، ہر چیز سے چھٹکارا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں، اسی ورس میں سے بتاؤں گا آپ کو، اسی کتاب مقدس کی ورس جو آپ نے پڑھی ہے، اسی کے اندر سے بتاؤں گا ہر چیز سے چھٹکارا ہے۔ وہ چھٹکارا کہاں ہے؟ وہ چھٹکارا سنو آج، وہ چھٹکارا تیری سوچ کے اندر ہے۔ اس نے سوچا، اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچا کیا؟ او میرے باپ کے گھر میں، میرے اسپرچل فادر کے پاس تو مجھے بڑی عزت تھی، میرے پاس کپڑے تھے، میرے پاس عزت تھی، میرے پاس مان سمان تھا، میرے آگے پیچھے نوکر چاکر گھومتے تھے، اور خدا کے فرشتے بھی میرے ساتھ رہتے تھے، سب کچھ تھا میرے پاس۔ جب سے میں اپنے اسپرچل فادر سے الگ ہوا ہوں، سب کچھ مجھ سے چھن گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ میں ذلیل ہونا شروع ہو گیا ہوں۔ کیا کیا اس نے؟ سوچا۔ یہی لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ اس کو پڑھو، نیچے آؤ، اس کی 19ویں آپ میں اس لائق نہیں رہا، اسے اوپر آؤ۔ پھر میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا،
کہ میرے پیو دے گھر چ بہت نوکر چاکر ہے، تو میں کہاں پہ آ کے پھنس گیا ہوں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ 18ویں 17ویں آیت ہے. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے گھر کے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے وافر مقدار میں. اگر 100 روٹیاں بنانی ہیں اتنے 200 روٹیاں بنتی، تو میں وہاں جاؤں گا اپنے باپ کے پاس. یہ جو گھر ہے یہ آپ کے لیے آپ کے اسپرچول فادر نے تیار کیا تاکہ ہم کیا کریں، بڑے چھوٹے سب اس کے ساتھ کیا رہ سکیں، رفاقت کے اندر رہ سکیں. کیا رہ سکیں؟ رفاقت کے. اور جیسے رفاقت سے باہر نکلیں گے تو پھر دیکھ لو آگے کیا لکھا ہے. اور جو اسپرچول فادر ہے، بائبل بتاتی ہے، خدا کہتا ہے وہ میری آنکھ کی کیا ہے، وہ میری آنکھ کی کیا ہے، وہ میری آنکھ کی پتلی ہے جو سب سے نازک ہے. آپ منہ دھو، کبھی آنکھیں کھول کے منہ نہیں دھوتے، آنکھیں بند کر لیتے کہ یہ آنکھ کے اندر آپ کی آنکھوں کی جو جھلی ہے، یہ جو لیئر ہے، اس کو لیئر بولتے ہیں، یہ بڑی نازک ہے، بہت نازک ہے. اور خدا نے دیکھو کس قدر نازک اس کو بولا. اس نازک لیئر کو اگر آپ اتنی کیئر کرتے ہو تو بولو خدا کتنی کیئر کرتا ہوگا. کھانے کی، پینے کی، ہر چیز کی خدا فکر کرتا ہے. بائبل بتاتی ہے کہ جب سیموئیل لیٹا تھا، جیسے سونے کے لیے لیٹا، اور بائبل بتاتی ہے کہ خدا کے روح نے سیموئیل کی آواز دی. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ آواز دی ہے. سیموئیل، وہ اٹھا اور بھاگا کس طرف؟ کس کی طرف؟ کیوں بھاگا ایلی کائن کی طرف؟ اسپرچل فادر، کیونکہ اس کا کیا تھا؟ خدا سے زیادہ اہمیت اس نے اپنے اسپرچل فادر کو دی، کیونکہ اس کا اسپرچل فادر اس کے لیے برکت کا باعث بنا. ایک آواز دی، اسے سمجھ نہیں آئی. دوسری آواز آئی، اسے سمجھ نہیں آئی. دیکھو جو پروردگار ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اسی کا باپ، اسی کا خدا، اسی کا یہوہ، اسی کا پالنے والا، اسی کا مالک اسے آواز دیتا ہے. لیکن دیکھو اس ایسی قدر قیمت بائبل میں نے ایک بہت کم دیکھی. وہ اپنے اسپرچل فادر کے پاس بھاگا، اور اس کا اسپرچل فادر دیکھو وہ کس چیز میں مرا، اس کے بیٹے کس چیز میں مرے. یہ بات نہیں ہے، بات قدر و قیمت کی ہے. اس نے کہا استاد، اے ربائی، اے مالک، کیا تو نے مجھے پکارا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تجھے نہیں پکارا، جا کے لیٹ جا، میں نے تو تجھے آواز نہیں دی. پھر آواز آئی، سیموئیل. وہ پھر بھاگا، پھر دوڑا، پھر گیا. اے استاد، اے ربائی، کیا تو نے مجھے آواز دی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تجھے آواز نہیں دی. سیموئیل جا کے لیٹ جا، سو جا. پھر تیسری دفعہ پھر آواز آئی، سیموئیل، اور وہ پھر بھاگا اپنے اسپرچل فادر کے پاس. پھر اسپرچل فادر نے اسے وہ بتایا. انسان بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، شاید میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کا اسپرچل فادر آپ کو وے نہ دے، آپ کو راستہ نہ دے. اور یہ رفاقت میں رہنے کے لیے، رفاقت کے اندر رہنے کے سبب سے ہوگا. اس نے کہا اب اگر تجھے آواز آئے تو کہنا، اے باپ میں حاضر ہوں، اے خدا میں حاضر ہوں. اس سرمن کو گھر جا کے اس ورس کو دوبارہ سے پڑھنا اور اس کو سٹڈی کرنا. آپ لوگوں کے اس کے اندر سے بہت ساری نئی چیزیں ملیں گی. ایک باپ کے 2 بیٹے، دونوں کو ان کے حصے دے دیتے ہیں. ایک باپ کے سائے میں رہتا ہے اور خوشی سے رہتا ہے، دوسرا باپ کے سائے سے باہر نکل جاتا ہے. اور باہر نکلنے کے سبب سے ہوتا کیا ہے؟ ضلالت، بدکاری، بدچلنی، شراب نوشی، سب کچھ چھڑا دیا. اور جب نوکری کرنا شروع ہو گیا، جب ضلالت شروع ہو گئی، اب دیکھو بائبل کے مطابق سور تو ویسے ہی ان کو دیکھنا ہے، ان کو کھانا حرام ہے. یہ ہماری شریعت کے اندر اکارڈنگ ٹو بائبل یہ منع ہے سور کو کھانا، یا تو چرانا، تو ویسے ہی دور تک منع ہے. اور بائبل بتا رہی ہے
کہ وہ سوروں کو چرانے لگا, سور کو. گندی چیز ہمیشہ گندی چیز کے پاس جائے گی, جو آپ نے لاسٹ سنا. گندی چیز ہمیشہ گندی چیز کے پاس جائے گی. گندی سوچ ہمیشہ گندی سوچ کے پاس جائے گی. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں, چور چور کے پاس جاتا ہے, کبھی پادری کے پاس نہیں آتا. جادوگر کبھی بھی خدا کے پاس نہیں آتا, اور جب آتا ہے اپنی لائف کو بدلنے کے لیے آتا ہے. لیکن لائف کو بدلنے کے لیے اس کو لائف کے سانچے میں ڈھلنا پڑتا ہے. لائف کے سانچے میں, لائف کے نمونے کے اندر. بائبل ایک سانچہ ہے. بائبل کیا ہے؟ ایک سانچہ ہے. اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے. اب کبھی یہ آپ کا ہاتھ جو ہے نا, یہ بہت بڑی شکل دے سکتا ہے. یہ ہاتھ انگلیاں تو ہیں, لیکن یہ ایک شکل بنا دیتا ہے پوری کی پوری. آپ مٹی کو لو, کبھی آپ نے دیکھا ہے نا مٹی کا, سمندر کے کنارے لوگ گھرانے بنا دیتے ہیں, گھر بنا دیتے ہیں, برف کے ڈھانچے بنا دیتے ہیں, مٹی کے ڈھانچے بنا دیتے ہیں, ناک آنکھیں سب کچھ بنا دیتے ہیں, لیکن صرف دم نہیں پھونک سکتے. ان ہاتھوں کے اندر ایسی خدا نے قدرت ڈالی. دم پھونکنے کی قدرت, طاقت صرف خدا کے پاس ہے. آج تابعدار بیٹوں کی طرح اس پروردگار کے چنے ہوئے شاگرد, پادری, پریسٹ, امبیسڈر, اسپرچول فادر کے ساتھ بنے رہنا بڑا ضروری ہے. ورنہ لے تو سب رہے. یسوع مسیح کے کتنے شاگرد تھے؟ بائبل میں سب کا ذکر تو نہیں ہے. یسوع مسیح کے سارے شاگردوں کی خدمت کا ذکر نہیں ہے. ذکر پطرس کا, یعقوب کا, یوحنا کا اور پطرس کا. باقیوں کا ذکر بہت کم ملتا ہے. ملتا ہے ذکر, لیکن بہت کم ملتا ہے. برناباس نے خدمت کی, برتلمائی نے خدمت کی, لیکن بہت ہائیلی ان کی پروڈکشن بائبل کے اندر نہیں ملتی. بہت ہائیلی. جس شخص نے اپنی خدمت کو ہائیلی پروفائل کے اندر لے کر آنا ہے, اس کی پروفائل بنے, اور پروفائل کو بنانے کے لیے آپ کو ساری ترتیب کو سمجھنا پڑتا ہے. آج اب سب کے پاس ٹائم ہے. جب ہوش میں آؤ, ہوش میں. کہیں میں بدہوش تو نہیں, میں گمراہ تو نہیں, میں کہیں کھو تو نہیں گیا, اور اگر کھو گیا ہوں تو اب مجھے ضرورت ہے میں واپس اپنے باپ کے پاس جاؤں. اور جب میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا, وہ دوبارہ سے مجھے اپنے سینے سے لگائے گا. اس سٹوری کو غور سے پڑھو, نیچے کی یہ ورسز کو گھر جا کے پڑھنا. بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو, اس باپ نے اپنے بیٹے کو جب اپنی طرف آتے دیکھا تو کیا کیا؟ وہ خوشی سے للکارا اور کہا, اپنے نوکروں کو آواز دی, اور جلدی کرو, میرا بیٹا جو کھو گیا تھا اب پھر سے کیا ہوا ہے؟ واپس لوٹ آیا. اس کے لیے اعلیٰ پوشاک, انگوٹھیاں, سب کچھ نکالو. میرا بیٹا کھو گیا تھا, پھر سے واپس آ گیا. ابھی ٹائم ہے. انسان دنیاوی کاموں کے اندر کھو جاتا ہے. اپنے آپ کو شاید کہ میں اس مسلک کے اندر یا اس معاملات کو دنیا کے اندر جن میں رہتا ہوں, میں اپنی ترتیب کے ساتھ ان کو ٹھیک کر سکتا ہوں, یا ان سے میں بہت اعلیٰ رتبے پہ جا سکتا ہوں. ایسا کچھ نہیں. کلام میں لکھا ہے, نہ عزت مشرق سے, نہ مغرب سے, نہ شمال سے, نہ جنوب سے, بلکہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ خداوند کی طرف سے, یعقوب کے خدا کی طرف سے. آمین. کس کے خدا کی طرف سے؟ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے خدا کی طرف سے. اور جسے چاہے وہ دیتا ہے. کتنے لوگ لے کے آیا موسیٰ؟ 6 لاکھ, تقریباً کم و پیش 6.25 ساڑھے 6 لاکھ لوگ لے کے آئے. اور جماعت کتنے کی تھی جہاں پر روح القدس نازل ہوا؟ 120 کی. لیکن نشاندہی کرنے والا ایک ہی تھا. نشاندہی, روح القدس کی نشاندہی کرنے والا ایک ہی تھا, وہ پطرس تھا. دیکھو روح القدس نازل ہوا, اور سب نے اس بات کا یقین کیا. اور یسوع مسیح کے بعد ان کا اسپرچل فادر کون تھا؟ پطرس, پیٹر. کیونکہ خدا یسوع مسیح نے ان کو سردار مقرر کر دیا, ان کا ٹیچر, اسپرچل فادر مقرر کر دیا.
اور وہی آرڈر جاری کرتا تھا، تم فلاں جاؤ، تم فلاں ایریے میں جاؤ، تم فلاں ایریے میں جاؤ، تم فلاں ایریے میں جاؤ۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا اسپرچل فادر جو ہمیں آرڈر کرے دے، وہ اکارڈنگ ٹو بائبل ہو اور اکارڈنگ ٹو ترتیب ہو، اور جب اکارڈنگ ٹو بائبل اور اکارڈنگ ٹو ترتیب ہوگی تو کوئی ابلیس کا منصوبہ ہمارے اندر انٹر نہیں کرے گا۔ آمین؟ آواز تھوڑی ہے، آمین؟ کوئی ابلیس کا منصوبہ ہمارے اندر انٹر نہیں کرتا۔ یہ بات لکھ لو آج۔ لائف کو بدلنا کہہ دینے سے بدلتی نہیں ہے، بدلنے کے بعد کچھ کرنا پڑتا ہے، اور کچھ کرنے کے اندر کچھ کرتے رہنا پڑتا ہے۔ دعا تو سب کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ لیکن کیا سب کی دعاؤں کا آنسر آتا ہے؟ میں بات کر رہا تھا 6,40,000 تقریباً موسیٰ جب اسرائیلیوں کو لے کر آیا تو بات تو ایک سے ہی کرتا ہے، بات تو ایک سے ہی کرتا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ موسیٰ۔ ہارون سے بات کیوں نہیں کرتا؟ مریم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ بات صرف موسیٰ سے کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ میرا اسپرچل فادر جو ہے وہ ماؤنٹ سینائی کا یہوہ ہے۔ اسے سمجھ آ گئی تھی، اسے پتا چل گیا۔ آج جبکہ تمہیں پتا چل گیا ہے کہ میرا اسپرچل فادر یہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ بنے رہو، دوسرے کو چھوڑو۔ ہر ایک کا ریلیشن الگ الگ ہے۔ یسوع مسیح پیار 12 سے کرتا تھا کہ نہیں؟ سارے سو جاتے تھے، لیکن پترس جو پیٹر تھا وہ ٹانگیں دباتا رہتا، کپڑے دھونا، کندھے دبانا، بازو دبانا، ہر چیز کی فکر مینجمنٹ ساری پیٹر کرتا تھا، کیونکہ وہ اسے پتا چل گیا تھا یہ میرا کیا ہے، یہ میرا اسپرچل فادر۔ لیکن یسوع مسیح کا بھی اسپرچل فادر تھا، اسی کا نام ماؤنٹ سینائی کا یہوہ، جو کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں۔ اب آپ کا اسپرچل فادر کون ہے؟ یہ اب آپ نے غور کرنی۔ اب جو آپ کا اسپرچل فادر ہے اس کے ساتھ ایسے رہو، اور جب ایسے رہو گے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ شیطان انٹر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے پاس سننے والے کان نہیں ہیں، اس کے پاس سننے والے کان ہیں۔ آپ کے پاس دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہیں، اس کے پاس دیکھنے والی آنکھیں بھی ہیں۔ آپ صرف خواب دیکھتے ہو، اس کی تدبیر نہیں دیکھتے۔ وہ آپ کا اسپرچل فادر آپ کو بتا سکتا ہے اس کی تدبیر کیا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ میں تیری بابت حکم دیتا ہوں تیرے اسپرچل فادر کو، تاکہ وہ تجھے تعلیم دے اور تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے ٹھیس، تیرے پاؤں کو، تیری زندگی کو کسی چیز سے ٹھیس نہ لگے۔ میں اس لیے تیرے اسپرچل فادر سے بات کرتا ہوں، وہ تیرے ساتھ بات کرے گا۔ اسکول کا پرنسپل ایک ہی ہوتا ہے نا، جس سے سب ڈرتے ہیں، ایسے ہی کہ سارے پرنسپل ہوں، سارے پرنسپل نہیں ہوتے، پرنسپل ایک ہی ہوتا ہے جو اسکول کا مالک ہوتا ہے، باقی سارے ٹیچرز ہوتے ہیں۔ لیکن جو پرنسپل ہے اس نے سارے ٹیچرز کو بلا کے الگ الگ، اس نے انٹرویو نہیں کرنا آج تم نے کیا سکھایا کیا سکھایا۔ اس نے جو ایڈمنسٹریشن کا بندہ ہوگا اس سیکشنز کا، اس نے اس کو بلا کے پوچھنا ہے مجھے رزلٹ دو، تیرے سٹاف نے کیا رزلٹ دیا، تیرے سٹاف نے تجھے کیا رزلٹ دیا، وہ رزلٹ لے کے میرے پاس آؤ۔ بس میں ہمیشہ ایک بات کی خواہش رکھتا ہوں، نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی شخص جانتا ہے، ہر بندے نے دنیا سے رحلت کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے مرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو وہ ترتیب دے دوں کہ آپ اپنے شاگردوں کو اچھے سے سکھاؤ، آپ ان کو پہچان کروانا، آپ بھی ان کو پہچان کروانا، اپنے اسپرچل فادر کی عزت کرو۔ ایک وہ اسپرچل مدر ہے، اس کی عزت کرو۔ آپ مبشرہ ہو، آپ اسپرچل مدرز ہو۔ ایج کی بات چھوڑو، ایج کی بات کوئی نہیں کر رہا، عمر کی بات یہاں پہ نہیں ہے۔ پطرس یسوع مسیح سے بہت بڑا تھا، اندریاس یسوع مسیح سے بڑا تھا، اور پطرس سے بھی بڑا تھا، اس کا بھائی تھا۔ عمریں چھوڑو، جس کے ساتھ مبشرہ لگ گیا، جو ایونجلسٹ ہے وہ مبشرہ ہے یا وہ مبشر ہے، وہ اس لائق ہے کہ وہ شاگرد بنا سکتا، لیکن کوئی رزلٹ نہیں۔ آپ اپنے گھر میں ایک دوسرے کو شاگرد بناؤ، لیکن کوئی بنانے کے لیے تیار نہیں۔
स्पिरिचुअल मदर और स्पिरिचुअल फादर। औरत तो औरत है, लड़की तो लड़की है, इसलिए उसने स्पिरिचुअल मदर, खुदा कलाम करता है, मरियम से भी करता है, खुदा कलाम करता है। और खुदा ने उस औरत से जिसने यीशु मसीह के पांव अपने बालों से साफ किए, वो भी उसका रहम था, और खुदा का रूह से बात करता है, और जा और शमौन के घर तेरे मेरा बेटा बैठा है, और तू जा अपना कीमती अतर उसके ऊपर गिरा और अपने बालों से उसके पांव साफ कर, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। और वो औरत बाद में यीशु मसीह के आखिरी सांस तक, सलीब देने तक वो उसके साथ रही, और बाद में वो पता नहीं कौन कौन सी कौमों में जाके प्रीच करती रही, वो स्पिरिचुअल मदर बनी। मदर टेरेसा कितना बड़ा नाम, इस सदी का मदर टेरेसा बहुत बड़ा नाम। शादी नहीं की उसने खिदमत खलक की, दुनिया की खिदमत की उसने, बगैर रंग और नस्ल की तफरीक के। एक स्पिरिचुअल फादर है, और जो लड़की है अगर वो मुबशर है, खादमा, वो स्पिरिचुअल मदर है। और जिसको आप कबूल कर लेते हो उसकी इज्जत करना फिर आपका हक बनता है, उसकी रिस्पेक्ट करना। वो स्पिरिचुअल मदर हो सकती है, वो स्पिरिचुअल फादर हो सकता है, ये आप पे निर्भर है। आपने औरत को अपना टीचर माना है या आपने मर्द को अपना टीचर माना है। जिसको मानना है वो आपकी स्पिरिचुअल मदर है, वो आपकी स्पिरिचुअल फादर है। आप जब तक उसके साथ बने रहते हो, आप एक ब्लेसिंग में बने रहते हो, और जब ब्लेसिंग से बाहर निकलते हो, उसकी बातों से बाहर निकलते हो, उसकी तालीम से बाहर निकलते हो, उसके बताए हुए कवानीन से जो अकॉर्डिंग टू बाइबल है, जब आप उसमें बने रहते हो, आप पर एक मसा भी बना रहता है, और जब आप उससे बाहर निकलते हो, वो मसा आपसे ऊपर ले लिया जाता है। रूल कुदस ठहरा रहा, बाइबल बताती है यीशु मसीह पे कबूतर की मानंद आके ठहर गया। लफ्ज पे गौर करो, ठहर जाना यानी रुक जाना, रुक गया, गया नहीं। लेकिन जब एलिया और मूसा आए, वो मसा करके, अनॉइंट करके वापस चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि हमसे भी जोरावर एक साथ है। वो सिर्फ हैयत बदलने आए, वो आग से और पानी से वॉश करने के लिए आए। वो किसके से वॉश करने आए थे? आग से और पानी से वॉश करने आए थे, और ज्यादा कुव्वत को लेकर आए थे माउंट सिनाई के यहोवा की तरफ से। आमीन। वो आए और चले गए, लेकिन वो इसलिए नहीं ठहरे कि हम जिसके ताबिया हैं, वो तो कुव्वत ऑलरेडी ठहरी हुई। उसी का नाम क्या है? होली स्पिरिट। उसी का नाम क्या है? होली स्पिरिट ऑलरेडी इसके अंदर है। आपके अंदर होली स्पिरिट है, ये मानते हो, और मैं वाइब्रेशन से, मैं ऐसे चिल्लाकर दुआ करता हूं, लेकिन वॉश होना बड़ा जरूरी है, आग से और पानी से। ये साथ साथ चलते रहना बड़ा जरूरी है। वो जिसका बेटा, जिसको आप मानते हो, उसके बेटे को वॉश करने के लिए, उसके बेटे को कुव्वत से भरने के लिए माउंट सिनाई का यहोवा अपनी तरफ से किसको भेजता है? एलिया और मूसा को भेजता है। तो हम कहते हैं कि मेरे लिए रूल कुदस जो है वो इनफ है। नहीं, हमारे लिए रूल कुदस इनफ नहीं है। हमें रूल कुदस की आग चाहिए, होली स्पिरिट का अनॉइंटेड वाटर हमारे ऊपर चाहिए, ताकि हमारा अंदर, हमारा बाहर वॉश होता जाए, वॉश होता जाए, वॉश होता जाए। और ठहरना चाहिए, ठहरना। क्या कहना चाहिए? और ठहरना कैसे? यही कहा ना, रूल कुदस कबूतर की मानंद आकर उस पर, यही लिखा है ना। ठहर का मतलब है रुक गया। क्या हम पे रुक गए? हम पे ठहर गया? ये बातें आपके कभी ज़हन में नहीं आई? आज ये चीजें, ये भेद आपका स्पिरिचुअल फादर आप पे खोल रहा है। अब ठहराए रहने का एक तरीका है, बनाए रहने का एक तरीका है जो आप लोगों को पता नहीं है। उस तरीके को, उस बात को बनाए रखने के लिए आपको आपके स्पिरिचुअल फादर की जरूरत है। मैंने आपको डेफिनेशन तो दे दी, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि अब मैं बना के कैसे रखूं। एलिया और मूसा मेरे लिए कैसे उतरे? ये दो अलग अलग बातें। इन चीजों को बनाए रखने के लिए यहां पर आपको अपने स्पिरिचुअल फादर की जरूरत है, ताकि तेरे पांव को किसी पत्थर से ठेस है, तेरी जिंदगी को किसी पत्थर से ठेस है ना लगे। अब आएगी बात समझ। हम सिर्फ ये समझते हैं कि शायद होली स्पिरिट आ गया, ये इनफ है, तो फिर बाद में मूसा और एलिया का आना क्यों जरूरी था? जबकि होली स्पिरिट काफी था, और वो तो खुद खुदा का तुखब था, बेटा था। तो मेरा ख्याल है ये इनफ था, क्यों जरूरत पड़ी?
یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس کو میں یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کروں گا اگلی ورسز پہ. یہ پارٹ 2 ہوگا، یہ سنڈے کو ہوگا. لیکن ابھی میری سب سے ہمبلی ریکویسٹ ہے، بنے رہو اس قدرت کے اندر جس قدرت کے اندر آپ کا اسپرچل فادر آپ کو بناتا اور آسمان سنائی کا یہوہ آپ کو بنا کے رکھتا ہے. آمین. اس نے کیا کہا؟ تمہارا دل نہ گھبرائے. یہی کہا نا. اور تو گھبرانا نہیں. تسی خدا دے ایمان رکھ دیو، میرے تے بھی ایمان رکھو. میں تہاڈی مددگار کھڑا ہوں جڑا تانوں دسے گا راہ بھی اور وے بھی. تسی چلو گے تے زندگی پاؤ گے. آمین. ہوش آؤ، ہوش میں آؤ. کیا کرو؟ ہوش میں آنا بڑا ضروری. او میں کہاں ہوں یہ جان. سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرو، میں کہاں ہوں. ادھر ادھر دھیان لگاؤ. او میں بیٹھا کہاں ہوں. مجھے یہاں بیٹھے نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے یہاں بیٹھے ہونا چاہیے. اس کو چیک کرو. مجھے یہاں بیٹھے ہونا چاہیے تھا، مجھے یہاں بیٹھے ہونا نہیں چاہیے تھا. مجھے تو بہت سارے شاگرد تیار کرنے ہیں جبکہ تیرے لیے تو حکم ہے. اگر تو خدا کو ماننے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بہت ساری بیٹیاں جو شاگرد بنا رہی ہیں. فیس بک آج بھری پڑی ہوئی، چیک کرو. تعلیم دے رہی ہیں. او مائی گاڈ، ایسی ایسی ٹیچنگ کر رہی ہیں، ایسی ایسی پریچنگ کر رہی ہیں، وہ اڑا رہی ہیں. لیکن باؤنڈلی نہیں، بینڈ نہیں. ایک چیز بین ہوگی نہیں. میں نے تو بہت سارے شاگرد بنانے ہیں، مجھے تو بہت سارے شاگرد بنانے ہیں اور یسوع مسیح کے لیے قومیں تیار کرنی ہیں. اس نے کیا کہا؟ پڑھو. اس کا حکم یہ ہے، سب سے بڑا حکم یہ ہے. متی 28:19 کو پڑھو. یہاں پر لکھا ہے جاؤ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی. تو کدھر کی ہے؟ باؤنڈلی ہو گئے، بس باؤنڈلی. کچھ سیکھو گے تو سکھاؤ گے، کچھ لو گے تو ملے گا، ورنہ روٹین تو چل ہی رہی ہے. روٹین چل رہی ہے، یہ چلی جا رہی ہے، یہ چلتی جا رہی ہے. یہ روٹین نہیں ہے. اس کو روٹین کو چینج آنا چاہیے. چینج. اس روٹین کے اندر چینج آئے اور چینج نظر آئے. یہ ہاں جی 2.5 سال کے بعد 2 سال کے بعد یہ چینج ہے. تو چینج کب آئے گا؟ جب ہم سائے میں، پردے میں بنے رہیں گے. پھر دروازے کھلیں گے پریچنگ کے، ٹیچنگ کے اور شاگرد بنانے. ہمیں اس نے کہا شاگرد بناؤ. پڑھو 28:19 کو متی. اس نے کہا جاؤ ساری خلق میں جا کر انجیل کی منادی کرو اور ان کو باپ، بیٹا، روح کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ حکم دو ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں تجھے حکم دیتا ہوں. اب جو حکم ہے وہ تو ہو گیا، جو آرڈر ہے جاری ہو گیا، جو کلام ہے صادر ہو گیا. لیکن اب رزلٹ کنورٹیبل ہو، ملٹی پلائی ہو. کیا لکھا ہے؟ تیرے ہاتھوں کی کمائی کو ملٹی پلائی کروں گا، ضرب دوں گا. تیری بلیسنگ کو میں ملٹی پلائی کروں گا. لیکن یہ بلیسنگ میں سب میں دیکھ رہا ہوں، بلیسنگ ملٹی پلائی ہونے کی بجائے سٹل ہے. سٹل جہاں پر ہے بس وہیں پہ رکی، آگے بڑھنی چاہیے. یہ حقیقت پہ مبنی بات ہے. یہ میرا کوئی پلان نہیں تھا. آج یہ سب کچھ ہولی اسپرٹ میرے اندر سے نکلوا رہا ہے. اب مجھے آنے والے دنوں میں رزلٹ چاہیے، رزلٹ. پھر کیا فائدہ 2.5 سال 3 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد رزلٹ نہیں. لمیٹڈ ہو گئے. لمیٹڈ نہیں، ان لمیٹڈ ہونا. اس کا کلام ان لمیٹڈ ہے. اور یہ تب ہوگا جب ہم اپنی سوچ کو اور اپنے کاموں کو اور اپنی پریئر کو ان لمیٹڈ کریں. آمین. So this is the humbly request to all of you. اپنی خدمت کو ملٹی پلائی کرو، خدمت کے لفظ کو ملٹی پلائی کرو. کیسے ہوگی یہ اب آپ نے سیکھنا ہے، اب آپ نے پوچھنا ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ ملٹی پلائی کیسے ہو سکتی ہے. ملٹی پلائی کانٹے کا نشان کیسے لگے گا؟ جب لگے گا تو پھر ملٹی پلائی ہوگی. تیری لائف بھی ملٹی پلائی ہوگی اور تیرے ساتھ بہت ساری زندگیاں ملٹی پلائی ہوتی جائیں. بہت اچھی پریئر کرنا، ویری گڈ. بہت اچھی دعا کرنا، ویری گڈ. بہت اچھی گفتگو کرنا، ویری گڈ. لیکن بہت اچھے شاگرد بنانا، اس سے بھی ویری گڈ. یہ تو پھر اینڈ لیس بات ہے نا. اس سے آگے تو بات ہی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اپنے آپ کو اکارڈنگ ٹو بائبل کے سانچے میں ہم مل کے ڈالتے ہیں.
آمین. سو خدا آپ لوگوں کو برکت دے اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ کی اور میری خطائیں معاف کرے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں.